السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت دنوں کے بعد قاری شاہد حسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو شاعر اسلام کے خطاب سے بھی نوازے جاتے ہیں اور ہر محاذ پر ان کی ایک چھاپ ہے، حاضری ہوئی۔ بچوں کا پروگرام تو کم ہی سننے کا موقع ملا، لیکن پہلے مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی تیاری بچوں کو کرائی جا رہی ہے۔ اور قاری شاہد حسینی صاحب کی خصوصی بات یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی ترجمانی اپنے الفاظ کے پیرائے میں بڑے اچھے انداز سے ڈھال لیتے ہیں اور پھر اس پیغام کو عام کرنے کا سلیقہ بھی جانتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے شہر مظفر نگر میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چپے چپے پر گلی گلی میں جامعہ فیض ناصر کا نعرہ ہے، اور قاری شاہد حسینی اور جامعہ فیض ناصر لازم اور مرزوم کی طرح ہے۔ ماشاءاللہ سبھی لوگ اس مدرسے سے، اس جامعہ سے واقف ہیں۔ خاص بات اس پروگرام کی یہ ہے کہ یوم جمہوریہ یعنی 26 جنوری کیا ہے، اور 26 جنوری کے موقع پر جو ہمارے اکابرین نے قربانیاں پیش کی ہیں، یعنی جو ہندوستان کا قانون بنا ہے، سنویدھان بنا ہے، آئین بنا ہے، آئین سازی میں، قانون سازی میں ہمارے مسلمانوں کا، ہمارے اکابرین کا کیا موقف رہا ہے اور انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، یہ سب کچھ آپ حضرات نے بچوں کے پروگراموں میں، ان کی تقریروں میں سماعت کر لیا ہوگا۔ یہ باتیں زیادہ تر کل ہی ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر، 26 جنوری کے موقع پر دیگر قربانیاں تو بیان کی جاتی ہیں، لیکن آئین سازی کے تعلق سے جو مسلمانوں کی قربانی ہے اور جو مسلمانوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور جو مسلمانوں کے نام آتے ہیں، زیادہ تر ان کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ قاری شاہد صاحب نے اس کے لیے بڑی محنت کی، جد و جہد کی، کوشش کی، تقریریں بنائیں اور اپنے بچوں کو تقریریں یاد کرائیں، اور ماشاءاللہ آج ہمارے سامنے یہ بچے اپنی تقریروں میں ان تمام ناموں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ خیر، جنگ آزادی کے تعلق سے میں صرف ایک دو باتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی سمجھیے یا ہماری بدقسمتی سمجھیے کہ جب بھی ہندوستان کی آزادی کا یا مجاہدین آزادی کا تذکرہ آتا ہے تو 1857 کے بعد کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ زیادہ تر جو ہندی انگلش وغیرہ کی کتابیں ہیں، داخلی نصاب ہیں، ان کے اندر بھی یہی ایک طرح سے تاثر بیان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی جو شروع ہوئی ہے وہ 1857 سے شروع ہوئی ہے، لیکن تاریخ ہمیں کچھ اور بھی بتاتی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد سن 1803 عیسوی کے بعد سے ہی جنگ آزادی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور قربان جائیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پر کہ جن کے بیٹے شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے ایسٹ انڈیا اور انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا، اور یہ فتویٰ جاری کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ اس وقت میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنا، علم بغاوت بلند کرنا اور ان کے خلاف سانس لینا بھی مشکل کام تھا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ محال کام تھا تو اس کے اندر بھی مبالغہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ انگریزوں کی حکومت تھی اور ہمارا ملک غلام ہو چکا تھا، ہندوستان کا ایک ایک بچہ غلام ہو چکا تھا، غلامیت کی زندگی گزار رہا تھا، اور خود انگریز کا یہ کہنا ہے کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ ایسے حالات میں
جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ہندوستان کا ایک ایک بچہ آگے آئے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے علم بغاوت بلند کرے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ اس کے بعد حالات آنے تھے، پریشانیوں نے گھرنا تھا، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہمارے اکابرین نے ہمیں بتایا ہے۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر حالات آئے، مشکلات آئی، پریشانیاں آئی، مصائب کے اندر گھر گئے، یہاں تک کہ قید خانے میں ڈال دیا گیا اور زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ زہر کی وجہ سے آنکھوں کی بیماری چلی گئی، طرح طرح کی پریشانیوں میں بیماریوں کے اندر گر گئے۔ لیکن اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی، جبکہ گھر کا ایک ایک سامان قرق ہو چکا تھا، اتنی تمام مصائبوں کے باوجود بھی ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، ان کے اندر ہندوستان کی آزادی کی آگ لگائی، اور جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے دو شاگردوں کو یہ وراثت دے دی کہ ہندوستان کو آزاد کرانا ہے اور اس کے لیے جتنی بھی ہو سکتی ہے جدوجہد کرنی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے معاملے کو آگے بڑھایا۔ پھر سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی ہوئی، لیکن اس میں ناکامی ملی۔ پھر ان حضرات نے حوصلہ نہیں ہارا، آگے بڑھے۔ پھر آگے کی تاریخ سے آپ حضرات واقف ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ جانتے ہیں، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے، یہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں جس طرح قاری شاہد حسینی صاحب ہمارے لیے ماشاءاللہ راہ ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کو تمام باتیں سکھا رکھی ہیں، اور یہ انہیں جمہوریہ کے تعلق سے بھی تمام باتیں بتا رکھی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح ساری باتیں سکھائیں، ساری تقریریں سکھائیں، اور جب بچے ہمارے اپنی تاریخ سے واقف ہوں گے تو انشاءاللہ آگے کے لیے اپنا راستہ بڑھائیں گے اور ترقیاں ان کے قدم چومیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کے ساتھ تاریخ کے حوالے ہمارے سامنے پیش کی ہیں، اور اس سے ہمیں بہت ساری جانکاریاں ملی ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح کی تقریبیں ہوتی ہیں تو اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ باتیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ تو میرے تمام حضرات سے جو یہاں پر شریک ہیں کہ وہ اس طرح کی کوشش بھی کرتے رہیں، اور جو کوشش کر رہے ہیں ان کا تعاون کرتے رہیں، تاکہ ان کے قدم بجائے اس کے کہ وہ آگے کو بڑھیں پیچھے نہ ہو پاتے، وہ چیزیں وہ تاریخیں ہمارے ان بچوں کو ملتی رہے گی، آنے والا وقت ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے سبھی حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ سبھی حضرات سب کا تعاون فرماتے رہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حضرت مولانا زاہد صاحب اپنا بیان کریں اور دعا پر اس پروگرام کا اختتام کریں، ہمارے درمیان ہمارا ایک بچہ ہے محمد بلال، میں اس سے درخواست کرتا ہوں